शाह अब्दुल लतीफ़ फरमाए थो, अवतर कंहिं न ओलिया 70 सालम हिकाए हिकु थिया, अदुसी आलम बेबहा बालम अॻे कया अॻियनि, सारींदड़ सारीन साहब सारे तिन खे, गज अंदर ॻाल्हिड़ियूं पिर्त भरिया पारीन, परे घारीन पर हुजन शाल हयाती। छा सा फरमाए थो, पाण ॻोल्हियां पाण खे नथो मिले मुंहुं, मदद कर का तूं पसां आं पाण खे, जे लतीफ़। जबलनि मंझि झूपड़ा से झूला कीअं झुलन, जिनजी उम्मीद अल्लाह मां से पत्थरनि मंझि पलन, से सदाई खिलन जिन उम्मीद न लाथी अल्लाह मां। फरमाए थो, अखियूं तूं में सुपरी तूं अखियुनि में आहीं, अखियुनि खे अब्दुल लतीफ़ चए तूं भाई न भाई, पर अखियूं अॼु ताईं आहिनि तुंहिंजे आसरे में। झूनी थी ज़मीन पोढ़ो थियो न सिज, हिन बनीअ मथां बिज हारी ॾेई के हलिया विया। जी जनाब, मैं और आसिम अलग पेटशाह में आ गए। जी हाँ, बुलावा आया था मेरे 3 साल पहले। मैं आता था काफलों के साथ और हैदराबाद और क्या कहते हैं पेटशाह में। शाह अब्दुल लतीफ़ ढाई गज शहर, जहाँ पे उन्होंने अपनी ज़िंदगी के कई साल तो नहीं कहूँगा, एक लंबा अरसा गुजारा। और यही वो भिट है जहाँ पे उनका मज़ार है, और यही वो भिट है जहाँ पे वो बैठा करते थे और हम कलाम होते थे, रियाजत करते थे, इबादत करते थे। यही वो जगह है। बस अब नए दौर में नामो निशान उस भिट के मिट गए और ये आ गया है। वरी मिलूं न मिलूं ज़िंदगी रहे न रहे, वरी मिलूं न मिलूं ज़िंदगी रहे न रहे, चपन खे थोरो वेझो करे ॾिसी त वठूं, अखियुनि में पोइ उहा रोशनी रहे न रहे, वरी मिलूं न मिलूं ज़िंदगी रहे न रहे। अलाए कहिड़ी ख़बर दोस्ती रहे न रहे, खिली मिली त वठूं, जी भरे ॾिसी त वठूं, वरी मिलूं न मिलूं जी भरे ॾिसी त वठूं, वरी ज़िंदगी रहे न रहे, जी भरे ॾिसी त वठूं, चपन खे थोरो वेझो करे ॾिसी त वठूं। अस्सलाम वालेकुम या अली मदद, मैं आपका दोस्त आसिम अलम। बकौल आप लोगों के शाह अब्दुल लतीफ़ हटाई एक शायर, लेकिन आज मैं उनकी वो दास्तान लेके आया हूँ और आपको बताने आया हूँ कि शायर के पीछे भी कौन होता है। सिर्फ शायरी नहीं होती, उसकी एक पूरी दास्तान होती है। उस दास्तान में उसको क्या मिलता है और शायरी उसको कैसे मिलती है, और कब वो अपने वजूद में आता है और कब वो अपना वजूद छोड़ देता है, और कब अपने वजूद से जो है दरवेश में चला जाता है, और कब वो दरवेशी से जो है वो अपने जिस्म को रूह से आज़ाद कर देता है, या रूह जिस्म को आज़ाद कर देती है। इसी तरीके से एक दरवेश की कहानी मैं आपके पास लेके आया हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा बताया गया कि ये शायर है, लेकिन जब मुझे पता लगा कि ये दरवेश के अलावा और भी बहुत कुछ है, तो मैं हैरान हो गया। और 2 दिन तक मैं सोचता रहा कि मैंने अपने इमामजादियों को पूरी स्टोरी के साथ जो है दास्तान के साथ आप तक पहुँचाया, तो ये कैसे हैं जिनकी आज तक मैं दास्तान आप तक नहीं पहुँचा सका। दास्तान कहाँ से शुरू करूं, क्या बताऊं आपको। ये तो एक दरवेश दरवेशी को समझ सकता है
लेकिन मैं इनको समझ सकता हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि आप इनकी दास्तान सुने, सिर्फ इन पे शायरी का लक़ब नहीं लगाना। शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई जो एक शाह ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे और वो अफ़गानिस्तान के एक कबीले से, इनका ख़ानदान एक दरवेश, एक इबादत गोआ और एक ज़हीफ़ी में माना जाता था। जब इनका जो है हिजरत का सिलसिला हुआ और ये सिंध में आए, सिंध में इनके ख़ानदान को हाथों हाथ लिया गया। इनके वालिद साहब को एक मुअज़्ज़िज़ आदमी माना जाता था और कहा जाता था ये ख़ानदान एक इबादत गोआ और एक पाकीज़ा ख़ानदान है, जो अक्सर जो है इनके मामले में और अदब अदाब के मामले में उस शहर को जो है उस शहर को जो है ये अपने हिसाब में लेते थे। और इस ख़ानदान को हमेशा शुरू से एक अदब अदाब के हिसाब से और सूफ़ी कराम के हिसाब से, सूफ़ी कराम वो होते हैं जिन्होंने किताबों का ज़ख़ीरा अपने अंदर जमा किया होता है और वो अपने अंदर इतना कुछ संभाल लेते हैं कि लोग उनसे बात करते हुए अदब अदाब में आ जाते हैं। आज के अदब का सिलसिला ख़त्म हो गया। आज का अदब जो है वो मेरे अंदर से सिर्फ पैसे से और गाड़ी से होता है, लेकिन हमारा अदब आज भी अदब है। आज से 600 साल 700 साल पहले अदब रखने वाले सूफ़ी करामों को बड़ी ही अच्छी निगाहों से देखा जाता था और जब भी उनकी कोई हिजरत होती थी तो लोग उनको हाथों हाथ लेते थे और उनको चाहते थे कि उनके शहर में वो क़याम करें, ताकि उस ख़ानदान की बरकत से और बहुत सारी चीज़ों से वो शहर आबाद और बहुत सारे मसलों से बाहर निकल सके। हुआ कुछ इस तरीके से कि खुदा के भी काम नराले होते हैं। शाह साहब के वालिद की 3 शादियां हुई और तीनों में से कोई औलाद नहीं हुई। शाह साहब जो है हमेशा इबादत गुजार में रहते थे, लेकिन वो अपने परवरदिगार से कभी भी शिकायत नहीं करते थे। वो हमेशा अपने बुज़ुर्गों का अदब और हमेशा उनसे कुछ ना कुछ सीखते थे। जब वो सिंध में आए तो उनकी बहुत सारे बुजुर्गान से जो है मुलाकात हुई और लोगों ने उनको हाथों हाथ लिया और यहाँ पे एक ख़ास यानी कि मुग़ल जो थे वो यहाँ पे मुअज़्ज़िज़ ख़ानदान माना जाता था। उनका ज़मीनों का बहुत बड़ा कारोबार था। उन्होंने शाह साहब को बहुत हाथों हाथ लिया और उन्होंने कहा कि आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे बोलें। और वो शाह साहब हमेशा बरकत के लिए और दुआ के लिए उनकी हवेली जाते थे। ये हवेली का किस्सा भी अलग सा है, आगे से जुड़ेगा तो आपको पता लगेगा। हम बात कर रहे थे शाह साहब के वालिद की। जब उनकी औलाद नहीं हुई वो सिंध आए तो बहुत सारे सूफ़ी करामों के साथ उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने इतनी इज्जत दी कि एक बुज़ुर्ग ने उनको दुआ दी और कहा कि तेरे यहाँ बेटा होगा और वो बहुत नायाब होगा और खुदा की बरकत से होगा। वो तेरा नाम क्या खुदा का नाम भी ऊंचा करेगा और वो सूफ़ी होगा। उस ज़माने में बुज़ुर्गान दीन की जो है बहुत इज़्ज़त और अदब अदाब रखा जाता था और लोग उनकी बातों को अदल समझते थे और यकीन रखते थे। फिर क्या था कि फिर हमारे शाह साहब जो है वो दुनिया में आए। शाह साहब का दुनिया में आना क्या था कि सूफ़ी करामों को यहाँ पे जो है मुस्कुराहट का खुशी का पैमाना हो गया। क्या आप यकीन करेंगे कि हमारे शाह साहब यानी कि शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई के सीने पे जो है एक दिलनुमा निशान था जिसे दुनिया आके देखती थी और कहते हैं कि वो दिलनुमा निशान जो है वो हमेशा एक लाइट की तरह जलता था। इतने छोटे से जो है बच्चे के यहाँ पे निशान और वो भी दिल का, तो लोग आके सूफ़ी कराम उनको बड़े तरीके से देखते थे और वो सोचते थे कि ये निशान किस तरीके का है और लोग जो है सूफ़ी को
بہت ادب سے لیتے تھے، یعنی کہ اپنے شاہ صاحب کی بات کر رہا ہوں، شاہ عبداللطیف بھٹائی سے۔ جب ان کا یہ نشان بہت فیمس ہوا اور سندھ میں جو ہے ان کے والد صاحب کو بہت ہاتھوں ہاتھ لیا گیا، یہ خاندان جو ہے بڑی ایک اچھے حساب سے جو ہے وہ اپنی زندگی گزارے تھے، کیونکہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ صوفی کرام جو ہوتے ہیں اور جو ادب والے خاندان بزرگ ہوتے ہیں، ان کی زندگی بہت سادی ہوتی ہے۔ وہ زیادہ تر اپنا ٹائم خدا کو دیتے ہیں اور علم میں زیادہ بانٹتے ہیں۔ تو ہمارے شاہ صاحب جو ہے وہ آتے ساری مشہور ہو گئے اور ایک دل کا نشان تھا سینے پہ۔ تو آگے کیا بتاؤں، آگے میں جو بتاؤں گا جب ان کی سٹوری شروع ہوئی۔ پھر اس نشان کو دیکھنے کے بعد شاہ صاحب جو ہے وہ 10 سال کے ہو گئے اور پتہ بھی نہیں لگا، جب تک سندھ میں جو ہے ان کے والد کی ایک بہت اچھی پوزیشن ہو گئی تھی اور جتنے بھی یہاں کے لوگ تھے ان کے والد کو ہمیشہ دعاؤں کے لیے اور برکت کے لیے گھر بلاتے تھے، اور جب یہ ان کے گھر پہ جاتے تھے تو یہ وہاں پہ ہمیشہ سب کو ہاتھ پکڑ کے دعا کرتے تھے اور عبادت کرتے تھے اور خوشحالی کرتے تھے، اور یہ ان کے لیے ہمیشہ ہر دروازہ کھلا رہتا تھا۔ ہمارے شاہ عبداللطیف بھٹائی کے والد کا بہت اونچا مقام تھا صوفی کرام۔ ہم بات کر رہے تھے شاہ صاحب کی۔ شاہ صاحب جو ہے جب 10 سال کے ہوئے تو شاہ صاحب نے ابتدائی تعلیم، یعنی کہ اس زمانے میں اسکول اور یہ سب چیزیں نہیں ہوتی تھی، ابتدائی تعلیم انہوں نے اپنی والدہ سے عربی کی سیکھی اور پھر اپنے والد سے فارسی کی اور سندھی کی سیکھی، کیونکہ سندھ بہت ہی پرانا ہے، یعنی کہ سندھ کی کہانیاں، سندھ کی کلچر، سندھ کی ہر چیز کو دیکھنے کے بعد مجھے ایسا لگا کہ سندھ اور بلوچستان تو بہت 1400 سے پہلے کا سلسلہ چل رہا ہے۔ ہم بات کر رہے تھے شاہ صاحب سے، شاہ صاحب کی۔ شاہ صاحب نے جو ہے وہ ابتدائی تعلیم جو ہے وہ اپنی والدہ سے لی، یعنی کہ عربی کی، اور باقی جو تعلیم انہوں نے فارسی کی اور سندھی کی اور باقی دوسری لی وہ سارے اپنے والد صاحب سے۔ شاہ صاحب کا بڑا اچھا سلسلہ تھا اور بہت ہی اچھی نگاہوں سے جو ہے ان کو دیکھا جاتا تھا۔ یہ 10 سال کے ہونے کے باوجود زیادہ تر ان لوگوں میں بیٹھتے تھے جو زیادہ تر صوفیزم کی باتیں کرتے تھے۔ آج سے کئی سال پہلے، یعنی کہ ترکی کے زمانے میں صوفی کرام کو بہت الگ سے لیا جاتا تھا۔ جب عثمانیہ سلطنت کا ٹائم آیا تو زیادہ تر آپ کو صوفی کرام جو ہیں وہ آپ کو عثمانیہ سلطنت کے ٹائم پہ ملیں گے۔ ترکی میں بہت سارے صوفی کرام ہیں جن کو میں نے آپ تک پہنچانا ہے۔ ہم بات کر رہے تھے اس صوفی کی جو سندھ سائڈ پہ ہے۔ ابھی میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آپ نے شاید ارطغرل دیکھا ہوگا۔ ارطغرل میں جو ان کے بزرگ جو تھے، جو بزرگ ان پہ نظر رکھتے تھے، جو ہمیشہ ان کو مصیبتوں سے بچاتے تھے، اور ہمیشہ جو ہے اس بزرگ نے ارطغرل کو اپنے ہاتھوں ہاتھ لیا، کیونکہ ارطغرل کی ذمہ داری ایک بزرگ کو دی گئی تھی، اور سنا ہے کہ 12 نسلیں بھی جو ہے وہ بزرگوں کے انڈر میں رہی تھی۔ تو یہ صوفی ہوتے ہیں اور جو درویش ہوتے ہیں، جو ولی ہوتے ہیں، کلندر ہوتے ہیں، ان کو ایک خاص کام کے لیے اتنی پاور دی جاتی ہے۔ ارطغرل میں تو آپ نے بہت سارے دیکھے ہوں گے اس صوفی، ان میں جو ہم بات کر رہے ہیں ابن عربی کی، جو آپ نے ارطغرل میں دیکھا ہے، لیکن ارطغرل کے اور بھی نسلوں میں جو ہے صوفی جو ہے رہے ہیں۔ ہمارے پاس صوفیوں کا جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ ڈیٹیل اس لیے نہیں مل سکی کہ عثمانیہ سلطنت کا سلسلہ ختم ہو گیا اور یہاں پہ جو ہے گداگر جو ہے وہ صوفی بن گئے اور بہت ساری چیزیں ہو گئی۔ فقیر میں گداگر میں بہت فرق ہوتا ہے، لیکن اوریجنل صوفی ہمیشہ جو ہے وہ در درویش گھومتے رہتے ہیں۔ ہم بات کرتے ہیں شاہ صاحب سے۔ اس ٹاپک پہ ہم صوفی کرام کے آپ کو دوبارہ بتائیں گے۔ ابھی میرے پاس دن ہے، آج میں آپ کو صوفی کرام کا ہر وہ پہلا بتاؤں گا کہ صوفی ہوتا کون ہے، فقیر ہوتا کون ہے، درویش ہوتا کون ہے، ولی ہوتا کون ہے،
औलिया होते कौन है, कलंदर होते कौन है, और अब कहाँ है, क्या है ये नहीं है, ये किताबों में है, ये भी बात करेंगे हम बात करते हैं शाह साहब की। शाह साहब जब 22 साल के हुए तो शाह साहब जो है वो काफी चीजों में जो है अपने बाप के जो है हाथ बटाते थे, और शाह साहब का खानदान जो है वो बहुत ही अच्छे हिसाब में लिया जाता था सिंध में, और काफी औलिया कराम इनके घरों में आते थे और शाह साहब ज्यादातर उनके साथ टाइम गुजारते थे। लतीफ साईं जो है जब 22 साल के हुए तो एक दिन अचानक मुगल जो यहाँ पे थे उन्होंने जो है अपनी हवेली पे बुलाया और इनके वालिद को कहा कि उनकी बेटी जो है बहुत बीमार है, आप आए उसके लिए दुआ करें, क्योंकि कोई भी हकीम और कोई भी दवाई जो है वो उस पर असर नहीं होती। तो उनके वालिद साहब जो थे वो बहुत बीमार थे, और वालिद साहब जो है बीमार थे तो उन्होंने शाह लतीफ को कहा कि बेटा तुम चले जाओ हवेली और देखो कि जो है उनकी बेटी को क्या हुआ है। बस फिर शाह लतीफ जो है वो हवेली की तरफ चले गए। हवेली तरफ जाना क्या था कि शाह साहब की दुनिया ही अलग होनी थी। कहते हैं कि अचानक एक हादसा हो जाता है और बंदा दरवेश हो जाता है। फिर क्या हुआ शाह साहब के साथ हवेली जाने के बाद मैं आपको बता दूं। शाह हबीब को अंदाज़ा भी नहीं था कि उन्होंने जो आज रात को जो है हवेलियों पे भेजा अपने बेटे को, और उनको अंदाज़ा भी नहीं था कि उनके बेटे की ज़िंदगी और उनकी ज़िंदगी कितनी चेंज होने वाली है। सदियाँ लग जाते हैं इज़्ज़त बनाने में, और सदियाँ लग जाती हैं अपने आप को मनवाने में। एक शाह ख़ानदान का अदब अदाब वाला और इबादत हुआ ख़ानदान अचानक कैसे चेंज हो जाता है। हम बात कर रहे थे शाह अब्दुल लतीफ़ भदाई जब गए हवेलियाँ पे तो पता लगा कि बीवी बहुत सख्त बीमार है, सईदा के नाम से उनकी बेटी थी। ये जो है मुग़ल ख़ानदान के जो है एक सरपरस्त की बेटी थी और अकलौती बेटी थी, और ये पूरा ख़ानदान यहाँ पे जागीरदार कहलाता था। जागीरदार ने जो है जब देखा शाह हबीब ने आए तो उन्होंने शाह लतीफ़ से पूछा कि आपके वालिद कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा कि अब्बू की तबीयत बहुत ख़राब है, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा। तो उन्होंने कहा कि आप दूसरे साइड पे चले जाओ, और अभी जो है वो बीवी जो है उस साइड से बैठ के बात करेंगी। उस ज़माने में हमेशा पर्दे का सिलसिला रहता था और उस तरफ का नज़र ना आना, सिर्फ बात करना ही बेहतर होता था। तो हम बात कर रहे हैं कि जैसी सईदना जो है वो पर्दे के पीछे आई और उनके साथ उनकी नौकरानियाँ भी आईं, लेकिन जब इधर शाह लतीफ़ जो है वो बैठे और उन्होंने उससे पूछा कि क्या हुआ, आपकी तबीयत बहुत ख़राब है। उन्होंने कहा कि मैं सारे डॉक्टरों से, सारे हकीमों से जो है अपनी तबीयत का देख चुकी हूँ, लेकिन मेरी तबीयत को राज नहीं आई। बाबा जी ने कहा कि आपके वालिद साहब आएंगे हबीब, वो आप पे दुआ करेंगे तो आपका बहुत सारी चीज़ों का मसले का हल हो जाएगा। बस मैं अब इस बीमारी से बहुत तंग हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरे लिए आप दुआ करें। चाहे आप हबीब के जो है बेटे हैं, हबीब के हाथों से मेरा जो है बचपन गुजरा है और मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ और उन पर यकीन रखती हूँ। फिर क्या था, जब लतीफ़ साईं जो है वो कुर्सी पे बैठे और उस तरफ जाली थी, और जैसी उन्होंने ये बात बोली तो जैसे ही जो है वो आगे हाथ बढ़ाया सईदा ने, तो शाह साहब ने हाथ उनका पकड़ा और कहा कि एक सैयद का हाथ आपके हाथ में है, कैसी बीमारी, कैसी तकलीफ़, कैसी परेशानी। बस फिर क्या था कि एकदम पर्दा नीचे गिर गया और सईदना जो है उनको जो है शाह साहब ने देख लिया। फिर क्या था, सईदना की सारी नौकरानियों ने आके वो जाली सही की और शाह साहब जो है वो एकदम स्टक हो गए और एकदम जो है वो देखने शुरू हो गए और बुद्ध की मानित वहाँ पे बैठे रहे और काफ़ी घंटे तक बैठे रहे। सईदना जो है वो उठ के चली गई। फिर क्या था कि लोगों ने आके जो है वो शाह साहब को बोला कि ठीक है, अब आपने जो है दुआ कर ली, आप घर जाएं। फिर क्या था, शाह साहब घर पे गए
और शाह साहब घर पे रुक ही नहीं सके। रात भर उनको नींद नहीं आई और उन्होंने सोचा कि मेरे मुंह से ये कैसी बात निकली, ये बात निकलती नहीं है, ये बात डाली जाती है, क्योंकि हमेशा कहानी में ट्विस्ट आता है। कहानी कहाँ से शुरू होती है, क्यों शुरू होती है, सिर्फ अल्लाह के अलावा नहीं आता। ये आज जितने भी औलिया कराम हैं, इनके पीछे की ज़िंदगी जो है वो हमेशा कोई ना कोई तारीख लाती है। पहले आपको ज़िल्लत मिलती है, फिर ऊपर आपको इज्जत मिलती है, फिर लोगों से आपको इज्जत मिलती है। और होता क्या है, ऊपर वाला करता क्या है, दरवेश सुनना समझना आसान नहीं है, इसके लिए दर दर दरवेश होना पड़ता है। उस रात की बात जो है पूरी हवेली में फैल गई और जितनी भी उनकी नौकरानियां थी वो आपस में सरगोशियां करने शुरू हो गई। सईदा जो थी वो काफ़ी परेशान थी, लेकिन लगता था कि उनके भी दिल की धड़कन जो है वो बंद हो गई थी। बस क्या था, शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई जो है वो अपने घर की तरफ हो लिए और वो रात भर जो है वो जागते रहे और सोचते रहे कि हुआ क्या, मैं किस ख़ानदान का हूँ और ये चीज़ है क्या। बस वो एक दिमागी तौर पे जो है अजीब से हो गए। सुबह तक जो है वो मुग़ल तक बात पहुंच गई। फिर क्या था, उसने जो है सारों को हुक्म दिया और वहाँ से शाह हबीब की ज़िंदगी के बदतरीन दिन शुरू हो गए। शाह हबीब को जो है इतना तंग किया गया कि शाह हबीब ने जो है अपने अहले खाना को लेकर उस इलाके से निकलने की क्योंकि कहीं भी जो है वो मुग़ल ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकता था कि एक इतना गरीब ख़ानदान जो है वो मेरी बेटी के बारे में ये बात बोले, या वो ये ख्वाहिश रखे कि वो मेरी बेटी को पसंद करता है, या वो ख्वाहिश रखे कि मेरी बेटी से इश्क करता है। फिर क्या था, बस हबीब जो है वो अपने काफ़िले को लेकर निकल पड़े और वो कुछ आगे जाके उन्होंने अपना क़याम किया। लेकिन जब तक जो है लतीफ़ साईं की ज़िंदगी चेंज हो चुकी थी। फिर शाह हबीब ने जो है वो जगह चेंज की और बहुत ही रुस्वा करके जो है वो उसको मुग़ल ने वहाँ से इलाके से निकाल दिया। ऐसे तैसे करके हबीब जो है वो वहाँ से निकल गए, लेकिन शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई वहीं पे रहे। फिर क्या था, हर रोज़ जाके वो हवेली के बाहर खड़े हो जाते थे और वो परेशान होते थे। उनके वालिद की इतनी इज्जत होती थी कि वहाँ के लोग उनको बोलना जो है वो पसंद नहीं करते थे कि आप यहाँ से जाएँ। इतना तंग, इतने सुन हो गए थे, इतने यानी कि वो इश्क में चले गए थे कि उनको पता ही नहीं होता था कि वो हवेली कैसे पहुँचे। बस फिर वो निकल जाते थे और आते थे। उनको ये भी नहीं पता था कि उनके वालिद जो है हिजर कहाँ गए हैं। और वालिद साहब जो है वो लतीफ़ को ढूंढने लगे। लतीफ़ जो है काफ़ी टाइम तक जो है वो हवेली की तरफ घूमता रहा। जब वहाँ के बहुत सारे जो नौकर थे उन्होंने जो है वो मुग़ल के कहने पे उनको वहाँ से धक्के दे के निकालना शुरू किया। शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई फिर अपने होश में कहाँ रहे और उनके वालिद साहब शाह हबीब जो है वो जगह से जा चुके थे। उनके इलाके में जो है उनके लिए बहुत बातें की जा रही थी, लेकिन शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई जो है वो हवेली की तरफ 2 से 3 दफ़ा गए, लेकिन हमेशा रुस्वा करके होके गए हैं वहाँ से। और मुग़ल ने कोई कमी ना छोड़ी थी उनके ख़ानदान को वहाँ से निकालने में और शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई को वहाँ से भगाने में। फिर क्या था, फिर शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई को कुछ ज़िंदगी में समझ नहीं आया और वो मजनू और बियाबानों में निकलने शुरू हो गए। कहते हैं कि वो रेगिस्तानों में भी घूमते रहे, फिरते रहे और बहुत सारी ऐसी जगहों से होते गए जिन लोगों ने उनको अपने हाथों हाथ लिया और उनको अपने पास रखा। शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई की ज़ुबान, शाह अब्दुल लतीफ़ की बातचीत बिल्कुल जो है वो एक मलंग टाइप की हो गई थी। वो ऑनलाइन बात करते थे और हमेशा जिक्र ही करते थे और इश्क की बातें करते थे। इसी तरीके से चलते चलते ठट्टा पहुंच गए। ठट्टा में एक बहुत ही मशहूर जो थे बुजुर्ग थे, उन्होंने इसको हाथों हाथ लिया और कहा, है नौजवान तू मेरे पास रह। फिर उन्होंने इनके इश्क को ओरिजिनल रंग दिया। इश्क का ओरिजिनल रंग क्या होता है ये बाद में पता लगा जब शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई ने 1 साल उनके पास टाइम गुजारा और उनके अदब और इश्क को
اور عبادت کو جو ہے وہ عشق بنا لیا. تو انہوں نے کہا شاہ عبداللطیف بھٹائی تیرا والد بہت پریشان ہے اور تو اس کے پاس جا اور جا کے جو ہے اس کی خدمت کر. وہ تیرے لیے اتنا پریشان ہے کہ وہ بیمار ہو گیا ہے. اب تو جا اور اب تو مکمل ہو گیا ہے اور تیرا عشق بھی مکمل ہو گیا ہے. پھر کیا تھا شاہ عبداللطیف بھٹائی کے اندر ایک روح یعنی کہ ایک لائٹ اتر چکی تھی جو عشق الہی بن گئی تھی اور اس کا جو پرانا عشق تھا اس نے اوریجنل رنگ لے لیا تھا. اسی طریقے سے درویش ہوتے ہیں اور کیسے بنتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے کہ ایک حادثہ پیش آیا اور میں درویش ہو گیا. اب آ گئی ہے عشق کے الہی کی بات. اس کے بارے میں کیا بولوں آپ کو. یہ کیسا ہوتا ہے, اس طریقے سے چھوتے ہیں, اور عشق الہی کیسے ہو جاتا ہے. ہم بات کرتے ہیں بھکشا کی. یہ تو بات کچھ اور ہے, کہیں اور نکل جائیں. میں تو چاہتا نہیں ہوں کہ آپ ٹریک پہ رہیں. ٹریک سے اتر گئے تو آپ کے گھر والے بھی پریشان ہو جائیں گے جیسے میرے گھر والے پریشان ہوتے ہیں. ہم بات کرتے ہیں عشق الہی. تو ٹھٹا میں بزرگ کے پاس رہنے کے باوجود وہاں پہ مقام حاصل کیا لطیف سائی نے. لطیف سائی نے جو ہے ان کی اتنی خدمت کی کہ انہوں نے ان کو عشق الہی پیش کر دیا. لطیف سائی جو ہیں انہوں نے سال میں خدا کے پاس اتنی اپنے آپ کو قریب کر لیا کہ ان کے اندر عشق اترنا شروع ہو گیا. اور وہ کسی کے بارے میں بات کرتے تو لوگ حیران ہو جاتے تھے. ان کی زبان کچھ اور ہی بات کرنی شروع ہو گئی تھی کیونکہ وہ روح کی جگڑ میں ہو گئے تھے. جسم نے اور دماغ نے چھوڑ دیا تھا. جب بات کی بزرگ نے کہ تم اپنے والد کے پاس جاؤ تو ان کو یاد آیا کہ والد جو ہے ان کی خدمت میرے لیے ضروری ہے اور ان کو میری وجہ سے رسوا کیا گیا, ان سے معافی ضروری ہے. پھر جو ہے لطیف سائی جو ہے واپس آئے اور اس جگہ پہ جو آج ان کی جگہ ہے یہاں پہ ایک جگہ قیام کی. لیکن اس سے پہلے وہ اس علاقے میں گئے جہاں پہ مغل تھے. مغلوں کا حال جو ہوا وہ آپ کی سوچ بھی نہیں ہے کہ مغلوں کے پورے خاندان کے مردوں کو وہاں کے لوگوں نے مار دیا ایک دشمنی کے ناطے, اور عورتیں رہ گئی اور صرف سیدہ کا جو ہے والد صاحب وہ زندہ رہے. بس جب اس کو پتہ لگا کہ لطیف آیا ہے تو اس کو ایسا لگا کہ شاید میں نے لطیف کا دل دکھایا ہے اور میں نے اس کو نیچا دکھایا کہ میرے اور اس کا کیا مقابلہ. تو وہ آیا اور لطیف سے جو ہے اس نے معافی مانگی اور کہا کہ میں شاہ حبیب سے ملنا چاہتا ہوں. تو اس نے کہا کہ میں شاہ حبیب سے ملاقات نہیں کی. بس شاہ لطیف نے جو ہے اپنے اللہ کے واسطے جو ہے وہ مغل کو معاف کر دیا اور کہا کہ مجھے افسوس ہے کہ آپ کے خاندان کے ساتھ کیا تھا. پھر کچھ دن وہاں پہ رہنے کے بعد شاہ حبیب بھی آئے تو ان کو پتہ لگا کہ مغلوں کے ساتھ یہ ہوا. شاہ حبیب نے جتنا بھی کوشش کی آگے مغلوں کا حال سرایا, ان کی خدمت کی, ان کے لیے دعا کی اور ان کی ضرورت کی ہر حساب سے دیکھا. صرف یہی خاندان رہ گیا تھا اور عورتیں رہ گئی تھی. پھر خواہش رکھی شاہ حبیب سے مغل نے کہ میں چاہتا ہوں کہ سیدہ کا ہاتھ جو ہے وہ میں شاہ لطیف کو دینا چاہتا ہوں. لیکن شاہ لطیف جو ہے وہ کسی اور ہی عشق میں چلے گئے تھے. شاید سیدہ ان کے لیے اب معنی نہیں رکھتی تھی. جب آپ کی عشق روح سٹارٹ ہو جاتی ہے تو انسان کا عشق بیکار ہو جاتا ہے. تو ہم بات کر رہے تھے سیدہ کی اور شاہ لطیف بھٹائی کی شادی کی. پھر ان کی شادی ہوئی اور شاہ لطیف بھٹائی جو ہے وہ عشق میں اور عبادت میں کئی دنوں جو ہے اس جگہ پہ رہتے تھے. شاہ عبداللطیف بھٹائی نے یہاں پہ ایک جھیل کے کنارے اپنا گھر بنایا. سیدہ ان کے ساتھ ہی یہاں پہ رہے اور سیدہ ہمیشہ انتظار کرتی تھی اور لطیف کا کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا. ہم آپ کو بتانا بھول گئے کہ بلوچستان میں جب شاہ لطیف نے ایک بزرگ کے پاس 1 سال گزارا, اس درویشی کے ٹائم پیریڈ میں شاہ عبداللطیف بھٹائی نے بلوچستان میں جو ہے ٹائم گزارا اور بہت سارے ایسے مزاروں پہ بھی ٹائم گزارا. لیکن یہاں پہ آپ کو خاص ذکر کروں کہ آپ کو لطیف کی جو ہے چلا گاہ جو ہے لال شہباز کی یہاں پہ چاریا پہ ملے گی. پھر آپ کو لطیف کی کھوئی جو ہے دیوانہ شاہ بلوچستان پہ ملے گی. اس طریقے سے یہ گھومتے گھومتے ٹھٹا میں بھی گئے
اور ہمیشہ درویشی میں اور عبادت میں گزارا. کہتے ہیں تکلیف جب بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو آپ خدا کے اور نزدیک ہوتے ہیں. یہ سارے چلا گاہ جو ہے لطیف کی جو ہے عشق کی گواہی ہیں. خدا کو کچھ اور منظور تھا اور خدا جو ہے اس نے اپنے عشق میں لطیف کو کر دیا. پھر کیا تھا کہ جب یہاں پہ آئے تو شاہ حبیب کو ویسی ہی عزت ملی اور لوگوں نے ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور مغل نے بھی جو ہے ان کو وہی رکھا. پھر شاہ حبیب کی عزت کے بعد پھر آ گیا ٹائم پیریڈ شاہ لطیف کا. شاہ لطیف بیٹھے بیٹھے بولنے شروع ہو جاتے تھے اور ایک بندہ لکھنے شروع ہو جاتا تھا کہ ان کو علم کی نعمت مل گئی. اور اس زمانے میں اللہ کی شاعری جو ہے بڑی ویلیو رکھتی تھی. ہماری شاعری اور اللہ کی شاعری میں بہت فرق ہے. لطیف کی شاعری آج بھی آپ سنو گے تو آپ کی روح کو سکون ملے گا. آج بھی جو ہے بلے شاہ کی آپ سنو گے تو آپ کی روح کو سکون ملے گا. تو یہ بات شاعری کی ہے کہ خدا نے اپنے قریب ہونے کے بعد اپنے چاہنے والے کو ایک ایسا تحفہ دے دیا. یاد رکھنا درویشی میں تحفہ ضرور ملتا ہے. مجھے کیا ملا یہ ابھی آپ کو کبھی بھی نہیں بتاؤں گا کیونکہ یہ سیکریٹ ہوتا ہے میرا اور اللہ کا. ہم بات کر رہے تھے حبیب سائیں کی جنہوں نے اسی جگہ پہ ٹائم گزارنے کے بعد اپنی ہی بیٹوں کے ہاتھوں سے یہاں پہ دفن ہوئے. شاہ عبداللطیف بھٹائی کے والد صاحب کا بھی حبیب کا یہیں پہ روزہ ہے, ان کے خاندان کا بھی روزہ ہے. پھر شاہ عبداللطیف بھٹائی کے بہت سارے شاگرد بنے اور شاہ عبداللطیف بھٹائی آخر ان ساری چیزوں کو لیتے جاتے ہوئے شاعری میں آ گئے. شاعری میں انہوں نے اتنا ذکر کیا اللہ کا, اتنا ذکر کیا اللہ کا کہ بہت سارے لوگ یہاں پہ عبادت میں آ گئے اور خدا کے قریب آ گئے. آج بھی ان کے شاگرد یہاں پہ ہیں, آج بھی ان کے عشق کی داستان چلتی ہے. پھر ایک ٹائم آ گیا کہ محبوب کے پاس جانے کا. شاہ عبداللطیف بھٹائی ہمیشہ اپنے ایک خاص جگہ پہ ایک تنبورہ رکھتے تھے اور ہمیشہ کچھ نہ کچھ ذکر کرتے تھے اور تنبورہ بجتا تھا. آج بھی وہ تنبورہ آپ کو یہاں پہ نظر آئے گا. ایک ٹائم ایسا آیا کہ شاہ عبداللطیف بھٹائی نے کہا کہ صبح فجر کے بعد آپ لوگ یہاں پہ بیٹھو اور ذکر کرو اور آپ کی آواز جو ہے وہ میرے کان تک آنا چاہیے تھا. وہ کان تک آنا جو ہے وہ ان کا ایک خاص کمرہ ہوتا تھا جدھر وہ عبادت گزار ہوتے تھے اور جس میں وہ ہمیشہ اپنے آپ کو مگن رکھتے تھے. ملنگ درویش ولی جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اپنے آپ کو لو میں رکھتے ہیں. بس پھر کیا تھا کہ صبح صبح جب سب کو بلایا گیا اور ان کا جو ہے شاعری کا ذکر شروع ہوا تو اپنے جو ہے حجرے میں جانے کے بعد لطیف واپس نہیں آئے کہ لطیف جو ہے وہ اپنے الہی کے پاس چلے گئے. وہ در در پوچھنے کے بعد اپنے الہی کے اتنے قریب ہونے کے باوجود اپنی شاعری سے لوگوں کو متاثر کرنے کے باوجود ہمیشہ سادگی زندگی گزارنے کے بعد ہمیشہ ذکر الہی پہ اور تنہا پسند رہتے تھے. وہ ہمیشہ خاموش رہنا اور اکیلے رہنا پسند کرتے تھے. جب وہ بہت بھی مشہور ہو گئے اور انہوں نے اتنا کلام بھی لکھنے کے باوجود وہ پسند نہیں کرتے تھے کہ وہ لوگوں میں جائیں. بس وہ اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو منسوخ رکھتے تھے. اور ایک ٹائم آیا کہ لطیف سائیں جو ہے وہ اللہ تک پہنچے. کہتے ہیں کہ لطیف اتنے مشہور ہو گئے تھے کہ کونے کونے سے لوگ ان کے جنازے میں آئے. آج بھی لطیف کی شاعری کے علاوہ ان کی عشق کی بات کی جاتی ہے. یہ عشق سیدہ والا عشق ہے. یہ عشق وہ ہے جو ان کی روح کی الہی کے ساتھ جڑ گیا. ہمیشہ یاد رکھنا کہ درویش والا اور فقیر اور کلندر اور ولی ان کا ایک حادثہ ہوتا ہے اور پھر ان کا ذکر اور ان کی روح عشق الہی سے جڑ جاتی ہے اور پھر جو ان کے پاس نعمتیں جو ملتی ہیں وہ ان کے لیے بیکار ہوتی ہیں. وہ ان لوگوں کے کام کے لیے ہوتی ہیں جو ان کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں. آج میں لطیف سائیں کی سٹوری آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ وہ عشق الہی میں تھے, وہ صرف شاعر نہیں تھے. شاعری ان کو ایک ورثے میں ملی تھی جو اللہ نے دی. آج ہمارے پاس جتنے بھی شاعر ہیں ان کی کہیں نہ کہیں ذکر میں اللہ ہوتا ہے. جب آپ اللہ سے محبوب بنا لیتے ہو اور محبوب اللہ آپ کو بنا لیتا ہے تو کہیں نہ کہیں درویشی کی کوئی کہانی چلتی ہے. آج ہم لطیف کے پاس آئے ہیں اور خوشی ہے کہ میں ان کے بارے میں بات کروں کیونکہ میں نے ان کو ہمیشہ جانا نہیں لیکن انہوں نے مجھے جانا اور آج مجھے ہونے کا بتایا.
اس پوری داستان کی یا اس پوری داستان کا لب لباب شاہ عبداللطیف بھٹائی کی جو داستان آپ نے سنی ہے وہ بہت طویل ہے اور عاصم ملک نے کوشش کی ہے کہ اس کے مین پوائنٹس جو ہیں وہ آپ تک پہنچا سکیں. ابھی جس جگہ پہ میں کھڑا ہوں میرے سیدھے ہاتھ پہ 4 قبریں ہیں. یہ کہا جاتا ہے کہ شاہ عبداللطیف بھٹائی کے یہ وہ ملنگ تھے, وہ لوگ تھے جو ان کے کافی عرصہ ساتھ رہے اور آخری سانسوں تک یہی وہ تھے جو حجرے کے باہر بیٹھ کے بجایا کرتے تھے, سر بجایا کرتے تھے, ان کی شاعری اکٹھی کیا کرتے تھے اور انہی کے بعد جو ہے انہوں نے کافی عرصے ان کی خدمت کی اور ان کے دربار اور سے ریلیٹڈ اور لوگوں سے ریلیٹڈ گائیڈ کرتے گئے. اور آج موجودہ جو مزار ہے یہ 1772 میں غلام شاہ کروڑوں نے بنوایا تھا اور اس مزار کو تقریباً 20 سال کا عرصہ لگا تھا بننے میں. اور مزار کے ارد گرد آپ دیکھیں گے سندھی ثقافت کو بہت اچھے طریقے سے پرومیننٹ کیا گیا ہے اور بنایا گیا ہے. اور جو اتنے تقریباً 300 سال پرانا مزار ہونے کے باوجود یہاں بہت اچھی حالت میں ہے یہ. اور ارد گرد کے جتنے بھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں شاہ عبداللطیف کے بعد جو بھی یہاں فقراء آتے گئے اور یہاں رہتے گئے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہیں دفن ہوتے گئے. اس کے ساتھ ساتھ جو شاہ عبداللطیف سرکار کے جو کزن تھے ان کا بھی جو ہے سید قائم شاہ کا جو ہے وہ مزار اور ان کی آج تک جو نسل چل رہی ہے وہ انہی میں سے چل رہی ہے جو کیئر ٹیکر بھی ہیں اور یہاں کے انتظام بھی سنبھالتے ہیں. ہر کہانی کا اینڈ ہوتا ہے اور ہر کہانی کا ایک شروع بھی ہوتا ہے. شروع آصف بھائی نے جیسے کیا, اب اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شاہ عبداللطیف بھٹائی تقریباً 1689 یہاں 1101 ہجری میں پیدا ہوئے. یہ وہ دور تھا جب یہاں مغل اپنے پاؤں جما چکے تھے کافی اچھے طریقے سے اور یہاں پر پھیل چکے تھے اور کانکر کر چکے تھے اور مختلف مذاہب اور مختلف نسلیں ان کے انڈر آ چکی تھیں. ہر درویش فقیر کی ایک الگ کہانی ہوتی ہے, ایک اپنا ایک سین ہوتا ہے. خدا سنا ہے ہم نے کہ کسی کا دل جب ٹوٹتا ہے تو وہ اپنی طرف کرتا ہے یا کسی کا دل جڑتا ہے تو وہ اپنی طرف کرتا ہے, یا دل کی بتی آن ہوتی ہے یا لائٹ آن ہوتی ہے تو وہ کہیں آن ہوتی ہے کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے. اسی طرح ہر درویش آپ کو الگ ہی ملے گا, اس کی الگ ہی کہانی ملے گی. کوئی مر کے زندہ ہوتا ہے, کوئی زندہ ہو کے مر جاتا ہے اور اس رستے پہ نکل جاتا ہے جس رستے کے لیے اس کو چنا جاتا ہے اور وہ جب تک چلتا ہے جب تک اس کو چلایا جاتا ہے. خدا بھی اپنے بندوں کے ساتھ عجیب سے صورتحال ان کے سامنے لے آتا ہے اور پھر ٹیسٹ کرتا ہے اور پھر اس کو چن لیتا ہے. شاہ عبداللطیف بھٹائی جس طرح درویشی لائن میں آئے اس کا لب لباب اب میں بتاتا ہوں آپ کو. وہ یہ ہے کہ حالہ میں پیدا ہوئے جو یہاں سے قریبی ہے, زیادہ دور نہیں ہے. حالہ حویلی جس کو آپ کہتے ہیں گاؤں تک اس زمانے میں, یہ پیدا ہوئے 1689 یا 1689 میں پیدا ہوئے. اور اسی طرح بڑے ہوئے آصف بھائی نے بتایا اور آپ کو پوری اسٹوری سنائی. جو مغل سلطنت کے جو یہاں پیروکار تھے جو اس علاقے میں جن کو بھیجا گیا تھا ان کی فیملی کے جب وہ علاج کرنے گئے اور ان کی بیٹی کا اور کیا ہوا ان کے ساتھ اور کس طرح جو ہے وہ اپنا دل دے بیٹھے اور دل کس طرح ٹوٹا اور کس طرح پھر جو ہے وہ عشق الہی کی طرف وہ منتقل ہوئے. اور اس میں ایک بندہ کی بولنے میں ہم جیسے میں بھی بول رہا ہوں بہت آسان ہے بولنا, وہ جس کرب سے گزرتا ہے یہ شاید آپ بھی عشق کر کے بیٹھے ہوں تو آپ کو پتہ ہوگا, یا گزر رہا ہے بھی عشق تو آپ کو پتہ ہوگا. بہرحال عشق حقیقی سے عشق مزاجی کی طرف موو کرنا بہت بڑی بات ہوتی ہے, کیونکہ ہم جس مجسمے سے یا جس سے پیار کر رہے ہوتے ہیں یا عشق کر رہے ہوتے ہیں وہی ہمارے حوالے یا ہمارے کنٹرول میں یا ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا کہ ہم اس کو حاصل کر لیں. تو جب وہ ایک پوائنٹ آتا ہے, اس پوائنٹ پہ جب انسان کا ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے تو اس پہ کچھ لوگ عشق الہی پہ ہی کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں اور بہت سے لوگ عشق حقیقی کی طرف ہی رہتے ہیں. تو دونوں میں فرق بہت زیادہ بھی ہے اور بہت نہیں بھی ہے. ایسے آپ کو بہت سے شاعر ملیں گے جو عشق حقیقی بھی انہوں نے شاعری کی اور بہت سے شاعر ایسے بھی ہیں جنہوں نے عشق حقیقی کی اور ایسے بہت سے شاعر ہیں جنہوں نے حقیقی اور مزاجی دونوں کی. تو شاہ عبداللطیف بھٹائی کا جب سین آؤٹ ہوا اور وہ اپنی لائف کی سخت ترین
وہ آزمائش پہ جب چلنے لگے تو وہ آہستہ آہستہ بہت ساری چیزوں سے بددل ہوئے. اکثر آپ کو لال اور شاہ عبداللطیف بھٹائی کا ذکر فقیر کرتے ہوئے نظر آئیں گے. ہوا یہ کہ یعنی کہ لال شہباز قلندر کا عرس تھا تو شاہ لطیف سرکار جو ہے ان کے میلے پہ گئے. جب میلے پہ گئے تو آنکھیں چار ہو گئیں. جب آنکھیں چار ہو گئیں تو وہ لال کی تربیت میں چلے گئے, لال کے عشق میں چلے گئے, اور لال نے بھی روحانی طور پہ اپنا ہاتھ جو ہے یا اپنا سایہ ان پہ رکھا. بظاہر یہ جو ان کے دوست تھے, جو ملنگ تھے, جو ان کے ساتھ رہتے تھے, یہ بھی ان کے ساتھ ہوتے تھے اکثر, اور وہ جنگلوں میں نکل جاتے تھے اور وہیں جو ان کا مین ان کے پاس جو دو تارا تھا وہ اکثر بچاتے تھے اور شاعری بولتے تھے. اور ان کے کچھ شاگردوں میں یا جو فالوورز تھے وہ شاعری لکھ لیا کرتے تھے. تو اس طرح لال کے سایہ رہتے ہوئے انہوں نے لطیف کھوئی, جو آپ کو دیوان شاہ سے آگے ملے گی, جہاں میٹھے گرم پانی بھی ہے, ٹھنڈا پانی ہے, دو کھوئی ہے, ایک پہاڑ کے اس طرف گرم ہے پہاڑ کے دوسری طرف ٹھنڈی ہے. اسی طرح آپ کو چاڑ یار پہ شاہ عبداللطیف بھٹائی کی چلہ گاہ ملے گی. اسی طرح یہاں پہ بھی پارک ہے, وہاں پہ ان کا مونومنٹ بنایا ہوا ہے اور ایک یاد کے طور پہ پارک ہے. یہاں پہ کسی زمانے میں ایک جھیل آپ کہہ لیں یا دریا کہہ لیں جو گزرا کرتا تھا, شاہ عبداللطیف بھٹائی اس پر بیٹھا کرتے تھے اور وہاں پہ بھی شاعری لکھا کرتے تھے. شاہ عبداللطیف بھٹائی نے کافی عرصہ جو ہے وہ درویشی اختیار کی, اور اس درویشی میں انہوں نے لال شہباز قلندر سے لے کر جو ہے وہ نورانی تک کا بھی سفر کیا, کئی بار, ایک بار نہیں, اور مختلف علاقوں میں, سندھ کے, بلوچستان کے علاقوں میں وہ انہوں نے در جو ہے وہ درویشی اختیار کی اور اپنے علم کو, اپنے جو اس نے کلام تھا جو اس کے الہی میں کہا کرتے تھے وہ سنایا کرتے تھے. اس طرح وہ طول و عرض میں کافی مشہور ہو گئے تھے. اور جب ان کا آخری ٹائم آیا جو عاصم ملنگ نے بتایا, تقریباً وہ 1752 میں یعنی کہ 1752 میں سفر کے مہینے میں, یعنی کہ تقریباً 13 سفر کو جو ہے وہ اپنے مالک حقیقی سے جا ملے. اور جس طرح ملے اور جس طرح بتایا وہ آپ سن چکے ہیں عاصم ملنگ کی زبانی. انہوں نے نہ صرف اپنی شاعری کی اور اللہ کے دین کو, قرآن کو واضح کیا, اور اس کے حقیقی کے ساتھ ساتھ جو ہے انہوں نے اپنے عمل میں, طرز عمل میں انہوں نے بہت ساری چیزیں عیاں کی, اور ایک سید ہونے کے ناطے سید ہونے کا حق ادا کیا کہ کس طرح ان کے والد نے ایک امیج بنائی تھی, ان کے والد نے بنائی تھی, اور کس طرح اس امیج کو انہوں نے دوبارہ سے بحال کیا, جو وقتی طور پہ ان کی نا سمجھی کہہ لیں یا ایک ان کے لائف میں بریکنگ پوائنٹ آنا تھا, وہ جب آیا تو اس کے بعد اس خاندان کا رتبہ اور بھی بڑھ گیا جو آج تک موجود ہے. یہ وہی موجودہ بٹ ہے جہاں پہ وہ بیٹھا کرتے تھے اور قریب سے جھیل گزرا کرتی تھی. اب ظاہر ہے 300 سال پرانا ہو گیا ہے, پرانا ہند و سندھ جو ہے وہ الگ بھی ہو گیا اور نیا بھی بن گیا, اور بہت ساری چیزیں چینج ہو گئی, مگر یہ وہ علامت اور وہ جگہیں جو آج بھی موجود ہے. اس پہ میں کئی بار بہت ساری باتیں کہتا بھی ہوں, اور اب وہ میں نہیں کہوں گا کیونکہ وہ کئی بار میں کہہ چکا ہوں. یہ وہ داستان ہے شارٹ سی جو شاہ عبداللطیف بھٹائی کی ہے. میرا خیال سے آج سے پہلے اتنی واضح اور اتنی کلیئر کسی نے یہ داستان آپ کو نہیں سنائی ہوگی, اور ضرور یہ سنیں, اور اپنے چاہنے والوں کو بھی پہلے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. نئے تو سبسکرائب کر لیے گا, اور ہمیں اجازت دیں, ہم اگلے ولاگ میں آپ سے ملتے ہیں. السلام علیکم. یا علی